اور ان ذمہ داروں پر بھی اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا. یہ وہ حدیث ہے ماقل بن یسار نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری زندگی کا ایام باقی ہے میں تم سے وہ حدیث نہیں بیان کرتا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. جس آدمی کو اللہ نے نگراں بنایا، قوم کا ذمہ دار بنایا، محلے کا ذمہ دار بنایا، بچوں کا ذمہ دار بنایا، اگر اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب سے کام لیا، خیانت کی، اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. باتیں بہت ہیں، وقت کی کمی بھی ہے اور نہایت مختصر وقت ہے. کاش کے کچھ اور وقت آپ لوگ دیتے تو میں اس کی پوری تشریح کرتا. وقت کی اتنی بندشیں ہیں اور میں ایک نوارد مہمان کی حیثیت سے ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کے درمیان آپ کے نظام کی اور آپ کے خطبے کی مخالفت کروں، لیکن ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی لونڈیوں کے یا اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، ان کی ملامت نہیں ہوگی. اور وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانت سے مراد یہ دین امانت ہے. ان عرض الامانہ، دین کو جس طرح اللہ نے پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اگر اس طرح نہیں پہنچاؤ گے تو یہ امانت میں خیانت ہے. اور اگر شریعت کو اسی طرح پہنچاؤ گے، حدیث کو اسی طرح پہنچاؤ گے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اللہ دنیا میں آپ کے چہرے کو روشن رکھے گا. نبی کی دعا ملے گی نبأ الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے جو ہماری حدیث کو سنے اور اس کو یاد کرے، اس کی حفاظت کرے اور دوسروں تک پہنچائے. سفیان بن عیینہ محدث کہتے ہیں جو بھی حدیث کا علم حاصل کرے گا اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے گا، کیونکہ نبی نے دعا فرمائی ہے. اس لیے امانتوں کی حفاظت کرو، اور وہ امانت سے مراد وہ امانت جو کسی نے آپ کے حوالے کیا ہے. مجلس میں جو گفتگو ہے یہ بھی امانت ہے. اور وعدے کی حفاظت کرو. اور اللہ نے آخری صفت بیان فرمائی والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت پر نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اور جنت الفردوس کیا ہے اور جنت الفردوس کو سب سے اعلیٰ جنت کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں بھی دوسرے خطبے میں 2 منٹ وقت لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں متصف فرمائے جن صفتوں کا تذکرہ اللہ نے ان آیات میں کیا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور دوسری صورتوں میں بھی اہل ایمان کے صفات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان صفتوں سے ہمیں متصف فرمائے. اہل نفاق، اہل کفر کی جو بری صفتیں ہیں ان سے ہم کو اور آپ کو، تمام بھائیوں کو، تمام ایمان والوں کو، تمام ایمان والیوں کو دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنت الفردوس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اونچی جنت ہے. جو جنت الفردوس میں جائے گا وہ رب العالمین کا پڑوسی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوقه عرش الرحمن. جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. رحمان کے عرش کے نیچے جو جنت ہے اس کا نام جنت الفردوس. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ابن ابی حاتم سے اللہ کے نبی فرماتے ما منکم من احد الا وله منزلان. ہر آدمی کا 2 مقام اللہ نے بنائے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. فإن مات، اگر وہ مر گیا اور اپنی برکیداری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اس کی جو جنت ہوگی وہ جنتیوں کو مل جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ہر آدمی کے لیے ایک جنت ایک جہنم ہے. اپنی جنت بھی پائے گا اور اگر جو کافر جہنم میں جائے گا اس کی جنت بھی اس کو ملے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کئی جنت ہے؟ 2 جنت. اور سنن مسلم شریف ابو بردہ عن ابی موسیٰ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے یجیء الناس من المسلمین یوم القیامہ بذنوب امثال الجبال
قیامت کے دن کچھ مسلمان آئیں گے، ان کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے. کس کی طرح ہوں گے؟ پہاڑوں کی طرح. لیکن توبے کے ساتھ مرا ہوگا، شرک سے توبے کے ساتھ مرا ہوگا، گناہوں سے توبے کے ساتھ مرا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دے گا. فَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، اور ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر ڈال دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری زمانے میں یہود و نصارہ کی لغار سے پورا عالم اسلام شکار ہوگا. فحاشی اور بے حیائی اور برائیوں کے بڑے بڑے اڈے قائم کریں گے، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا قرآن میں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، شہوات کی پیروی کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم مکمل دین سے پھر جاؤ. اس آیت کی تفسیر میں سالار مفسرین امام طبری کہتے ہیں یہود و نصارہ اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ پورے مسلمان سوا کاری اور فحاشی میں مبتلا ہو جائیں. ایسے نیک لوگ استعمال کریں گے کہ برائیاں ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں گی، جیسا کہ حضرت حذیفہ نے قسم کے ساتھ کہا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، والذی نفسی بیدی لیصبن علیکم الشر من السماء، قسم اس ذات کی جس کے قدم میری جان ہے، آسمان کی بلندیوں سے برائیاں اور فحاشی تمہارے گھروں پر انڈیلی جائیں گے. فَيُصَبَّنَّ، انڈیلی جائیں گی جس طرح پانی انڈیلا جائے گا جہنمیوں پر، معلوم ہے نا؟ اسی طرح برائیاں اور فحاشیاں اور فتنے تمہارے گھروں پر، تمہارے سروں پر آسمان کی بلندیوں سے انڈیلے جائیں گے، چینل کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں، VCR کی شکل میں، TV کی شکل میں، یہاں تک کہ جنگلوں اور صحراؤں تک پہنچ جائے گا. اللہ آخری زمانے میں جب یہود و نصارہ فتنے اور برائیاں کریں گے، اہل ایمان برائیوں سے بچیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ گناہ ہوں گے توبے کے ساتھ مریں گے، اللہ ایمان والے کو گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا اور اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دے گا. آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث مسلم شریف کا اور اللہ ہر مسلمان کو کہے گا لکل مسلم یہودی کی و نصرانی، ہر مسلمان کو اللہ کہے گا کہ یہودی یا نصرانی ہے، تم اس کی جنت لے لو اور جہنم اس سے دے دو. یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے. وقت کی کمی کے باعث میں اپنے موضوع کی صحیح وضاحت نہیں کر سکا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بہتر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، ہمارے اعمال کو صحیح فرمائے، کتاب و سنت سے مطالعہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے. اس لیے کہ جب تک ہماری نیتوں میں سچائی نہیں ہوگی، نیتوں میں پاکیزگی نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، اللہ کی محبت بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فیغفر اللہ لکل عبد الا المتشاہدین. ہر پیر اور جمعرات کو تمام بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ ہر ایمان والے کی مغفرت کر دیتا سوائے مشرک کے، لیکن ان دو ایمان والوں کی مغفرت نہیں کرتا جس کے دل میں اپنے بھائی کی طرف سے کینہ اور بغض ہے. دلوں کو پاک رکھو، دلوں کو صاف رکھو. افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور اور رشتوں کو جوڑو اور رات میں اٹھ کر عبادت کرو. سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. اگر آپ چاہتے ہیں ان لوگوں میں ہونا تو یاد رکھیے سلام کی سنت پر بھی عمل کیجیے، اور سلام کی سنت پر عمل کیجیے گا محبت ہوگی. سلام کی سنت پر عمل کریں گے کینہ کپڑ بغض حسد سے بچیں گے. آج گھروں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، پیسے ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، برکت نہیں ہے، پیسے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان شیطانی ڈبوں کو ہٹاؤ، یہود و نصارہ کی لغار کو ہٹاؤ. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم سلام کر کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ کی حدیث ابو داؤد کی 3 شخصوں کے بارے میں گارنٹی دی ہے. ان میں سے ایک آدمی دخل رجل بیتہ بسلام، جو آدمی اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوگا وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ بھی داخل ہوگا. جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوگا اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر اللہ وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اللهم انا نسألك جنت الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في بلادنا وأوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما، شانتی عطا فرما. ہم نے امن کا داعی بنا، ہمیں امن کا پیغمبر بنا، اور جو لوگ اس ملک اور عالم اسلام میں فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں اللہ ان کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما. اور اگر وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہیں اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اور جس طرح اللہ تو نے ہمیں یہاں پہ جمع فرمایا ہے ہمارے دینوں کو بھی جوڑ دے، اور ہمیں جس طرح تو نے یہاں جمع فرمایا ہے ہمیں جنت میں بھی جمع فرما، ہمیں اپنے سائے میں بھی قیامت کی جگہ دے. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله